بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 مئی 2020 بروز جمعہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ دوست احباب سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نئے کرونا وائرس کی وبا شروع ہونے سے قبل ویزے نکلوانے والے اداروں، کمپنیوں اور افراد کو بڑی سہولت دی ہے۔ ویزے منسوخ کرانے یا فیس واپس لینے فیصلے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ویزے نکلوانے والے خوفزدہ تھے کہ وبا کی وجہ سے پروازوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے باعث ویزے استعمال نہیں ہوئے اور فی الوقت ان سے استفادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی بھاگ دوڑ اور ویزا فیس ضائع ہو رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے وزارت خارجہ کے تعاون اور اس کے ساتھ یکجہتی سے اعلان کیا کہ جن نجی اداروں یا کمپنیوں نے ملازمت کے ویزے جاری کرائے تھے اور وہ ویزے استعمال نہیں کیے گئے یا ویزے پاسپورٹ پر لگ گئے تھے لیکن کارکن بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کی وجہ سے سفر نہ کر تو ایسی صورت میں یہ لوگ ویزا فیس واپس بھی لے سکتے اور ویزے منسوخ بھی کرا سکتے ہیں۔ وزارتی افرادی قوت کے مطابق سعودی حکومت نے یہ سہولت نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیش کی حفاظتی اقدامات سے رونما ہونے والے منفی اثرات کا بوجھ کم کرنے کے لیے مہیا کی ہے۔ نجی اداروں یا کمپنیوں نے ملازمت کے ویزے جاری کرائے تھے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ سرکاری اور نجی ادارے یا وبا کے نقصانات سے کم متاثر ہو۔ ناظرین، اس صورت میں وزارت افرادی قوت اس سلسلے میں وزارت خارجہ، وزارت خزانہ اور نیشنل انفارمیشن سینٹر تینوں سے مل کر کارروائی کر رہی ہے۔ 18 مارچ 2020 کو شاہی فرمان کے اجرا کی تاریخ سے لے کر اب تک پاسپورٹ پر لگے ہوئے ویزے جو اب تک استعمال نہیں ہوئے ان کی فیس واپس لی جا سکتی ہے اور انہیں منسوخ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ بلدیہ جدہ کی جانب سے لوگوں کی سہولت کے لیے شہر کے 3 مقامات پر عارضی سبزی منڈیاں قائم کر دی گئی ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر کرفیو اور لاک ڈاؤن میں لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے شہر کے شمالی، جنوبی اور مشرقی علاقوں میں عارضی بنیادوں پر سبزی اور فروٹ منڈی قائم کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریجنل بلدیہ کے عہدیدار محمد الزہرانی نے بتایا کہ شہر کے شمالی علاقے میں واقع سلام مال میں عارضی بنیاد پر سبزی منڈی قائم کی گئی ہے۔ جنوبی سمت کے علاقے الزہراء میں سوق الشاطئ اور شمال مشرقی سمت میں الیاسمین مال میں عارضی سبزی منڈیوں میں کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر عارضی منڈیاں قائم کی گئی ہے۔ ناظرین، الزہرانی نے مزید کہا کہ عارضی بنیادوں پر قائم کی جانے والی سبزی منڈیوں میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں مسلسل نگرانی کرتی رہتی ہے تاکہ احتیاطی تدابیر پر عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین، سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تمام شہروں میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ کرفیو میں صبح 9 سے شام 5 بجے تک نرمی کی جاتی ہے تاکہ لوگ رمضان میں اپنی ضروریات کی اشیاء خرید سکیں۔ مرکزی سبزی منڈی میں عام افراد کا داخلہ محدود کرنے اور لوگوں کو مختلف مقامات پر تازہ سبزی حاصل کرنے کے لیے بلدیہ نے عارضی بنیادوں پر منڈیوں کے قیام کی اجازت دی تھی۔ عارضی سبزی منڈیوں میں بلدیہ کی جانب سے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کی جانے والی ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے جس کے مطابق سماجی فاصلہ رکھنا سب سے اہم ہے۔ ہدایات کے پیش نظر سبزی فروشوں کی عارضی دکانوں کو مناسب فاصلے پر بنایا گیا ہے۔ بلدیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کی جا رہی ہے۔ عارضی بنیادوں پر قائم کی جانے والی سبزی منڈی سے لوگ کرفیو میں نرمی کے اوقات کے دوران بآسانی اپنی مرضی کی سبزی اور پھل خرید سکیں گے۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ ماں کے دودھ سے کرونا وائرس بچے میں منتقل نہیں ہوتا۔ ترجمان نے کہا کہ اب تک کوئی ایسی رپورٹ ریکارڈ پر نہیں آئی جس سے پتہ چلتا ہو کہ کرونا کے مرض میں مبتلا کسی ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور وہ اس سے متاثر ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان سے نئے کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر منعقد پریس کانفرنس کے موقع پر سوال کیا گیا تھا کہ ماں کے دودھ سے
بچے میں کرونا وائرس منتقل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا کہ ماں نومولود کو دودھ پلانے سے قبل حفاظتی ماسک کی پابندی کرے تاکہ بچہ وائرس کی منتقلی سے محفوظ رہے۔ جہاں تک دودھ پلانے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ماں بننے والی خواتین کی صحت نگہداشت اعلیٰ درجے کی ہے۔ ایسی کئی خواتین جو کرونا وائرس میں مبتلا تھی بچوں کو جنم دے چکی ہے اور ان کے بچے کرونا سے محفوظ ہے۔ ایک دن قبل ریاض میں بھی اس قسم کا واقعہ ہو چکا ہے۔ کرونا وائرس سے متاثر خواتین کی صحت نگہداشت اعلیٰ درجے کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے کرونا سے متاثر ماں بننے والے خواتین کو کئی مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ ماں بننے والے خواتین صفائی کا غیر معمولی اہتمام رکھیں، گھروں میں خود کو الگ تلگ رکھ کے ڈاکٹروں سے مسلسل رجوع کرتی رہے، طاقت والی دوائیاں پابندی سے لے اور ان کی تمام دوائیوں کی پابندی کرے جو ڈاکٹر انہیں تجویز کیے ہوئے ہو۔ ناظرین، سعودی عرب میں شہری دفاع کے اہلکاروں نے آئل ٹینکر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ ٹینکر کے زخمی پاکستانی ڈرائیور کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن میں سرائے عبیدہ کمشنری کے شہری دفاع کو اطلاع ملی کہ ہائی وے پر ایک آئل ٹینکر الٹ گیا جس میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر فائٹرز نے مخصوص کیمیکل ٹینکر کے اطراف میں پھیلا دیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز کے مخصوص ٹیمیں واقعے کی جگہ پر پہنچ گئی جنہوں نے آگ بجھانے کی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ٹینکر الٹنے میں اس میں موجود ڈیزل میں فوری طور پر آگ لگ گئی جبکہ ٹینکر کے پاکستانی ڈرائیور کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے شاہراہ کو بلاک کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مخصوص مواد ان مقامات پر پھیلا دیا جہاں ٹینکر سے ڈیزل نکل کر روڈ پر پھیل گیا تھا۔ شہری دفاع نے کولنگ کا کام مکمل کرنے کے بعد حادثے کی وجہ جاننے کے لیے معاملہ متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا تاکہ حادثے کی وجہ دریافت کی جا سکے۔ ناظرین، وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ وزارت صحت دیگر اداروں کے تعاون سے گنجان آبادی والے علاقوں میں فیلڈ کورونا ٹیسٹ کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ کورونا ٹیسٹ گھر گھر جا کر نہیں کیے جائیں گے بلکہ کورونا ٹیسٹ کے لیے مختلف علاقوں میں سینٹرز بنائے جائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں وائرل ہو رہی تھی جن میں کہا جا رہا تھا کہ 1 مئی سے گھر جا کر کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کورونا ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے واضح کیا کہ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے وزارت صحت دیگر اداروں کے تعاون سے وسیع البنیاد کورونا ٹیسٹ کا سلسلہ کئی طریقے سے شروع کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے مقامات کا رخ کیا جائے جہاں کورونا سے متاثرین ممکنہ طور پر زیادہ ہو۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے توجہ دلائی کہ گنجان آبادی والے مقامات پر کورونا ٹیسٹ باقاعدہ مربوط نظام کے مطابق ہوگا۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے باقاعدہ طریقے سے رابطہ کیا جائے گا۔ ہر ایک کو ٹیسٹ کے لیے وقت اور جگہ کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ کورونا ٹیسٹ کے لیے باقاعدہ سینٹرز بنائے جائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے توجہ دلائی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر اطلاعات چل رہی ہے کہ کورونا ٹیسٹ کے لیے سوشل ٹیمیں گھر گھر جائے گی، یہ سراسر افواہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹیسٹ ٹیموں کے بارے میں غلط اطلاعات پھیل گئی۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سوشل میڈیا پر ٹیسٹ ٹیموں کے بارے میں غلط اطلاعات پھیل گئی۔ بعض معروف ذرائع ابلاغ نے بھی چھان بین کے بغیر انہیں آگے بڑھا دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وزارت صحت کی ٹیمیں براہ راست گھروں کا رخ کرے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ناظرین، سعودی افواج نے وزارت صحت کے تعاون سے مکہ مکرمہ میں 100 بستروں پر مشتمل فیلڈ اسپتال قائم کر دیا ہے۔ اسپتال میں ہنگامی بنیادوں پر کورونا وائرس کے مریضوں کو رکھا جائے گا۔ فیلڈ ہسپتال میں خصوصی طور پر آئسولیشن وارڈز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ہسپتال گنجان آبادی کے قریب قائم کیا گیا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ صحت کے ترجمان حمد بن پہیان العتیبی نے بتایا کہ علاقے میں عارضی بنیادوں پر قائم کیا جانے والا یہ فیلڈ اسپتال گنجان آبادی والے محلوں کے قریب ہے جہاں غیر ملکی کثیر تعداد میں رہائش پذیر ہے۔ العتیبی نے توجہ دلائی کہ فیلڈ ہسپتال کی تیاری میں وزارت دفاع کے ماتحت طبی خدمات کے ادارے نے بھی حصہ لیا۔ سعودی وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ ان دنوں کورونا وائرس کے بیشتر واقعات
واقعات گنجان آباد والی علاقوں میں سامنے آ رہے یا غیر ملکی ورکر کی اجتماعی رہائش کے مراکز سے مل رہے۔ سعودی حکومت غیر ملکی ورکرز کو اجتماعی رہائش کے مراکز سے ہوٹلوں، اسکولوں، عارضی رہائش کے محفوظ مراکز اور ایسے مقامات پر منتقل کرا رہی ہے جہاں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد ہو رہا ہو۔ اسپتال سے ٹیسٹ کے لیے علاقے کے لوگوں کو سہولت ہوگی۔ دوسری جانب سعودی حکومت نے گنجان آباد کے قریب فیلڈ اسپتال اور ہنگامی کورونا ٹیسٹنگ سینٹرز بھی قائم کر رہی ہے تاکہ ایسے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا کورونا ٹیسٹ آسانی سے کیا جا سکے جو کسی وجہ سے گنجان آبادی سے نکل کر ہسپتالوں کا رخ نہ کر رہے ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ سعودی عرب کی مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔